اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے روزہ میں لڑنے جھگڑنے سے بچنا۔ ایک روزہ دار صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ روزہ کا احساس بھوک پیاس کی شدت کے باوجود اسے کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ بس اسی طرح روزہ دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد زبانی، فحش کلامی سے اور اسی طرح جھگڑے سے، فساد سے اور دوسروں کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے آپ کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت کا جیسا سلوک کرے تو صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ زندگی کا معمول ہے کہ آدمی کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی یہ اختلاف دینی ہوتا ہے تو کبھی دنیاوی۔ بعض اوقات یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اخلاقی حدود کو مد نظر رکھے۔ روزہ کے ادا میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ روزہ دار غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ وہ غصہ میں آ کر اخلاقی حدیں پار نہ کرے۔ وہ اپنی زبان کو گالی گلوچ، تہمت، لعن طعن اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچائے رکھے۔ ناظرین کرام، روزہ میں اپنے آپے سے باہر ہونا، بے قابو ہو کر بد اخلاقی اور بے حیائی پر اتر آنا روزہ کے فوائد بلکہ اس کے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزہ کا مقصد نفس پہ ایسا جبر نہیں کہ نفس کو سزا دی جائے۔ روزے سے نفس پہ جو جبر کیا جاتا ہے بھوک پیاس کا، وہ تربیت کے لیے ہے، وہ اصلاح کے لیے ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی صرف روزہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ خاموش رہنا اور برداشت کر لینا کمزوری اور بزدلی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند بنائے رکھنا بزدلی نہیں ہے بلکہ بہادری ہے۔ جذباتی شخص بے لگام ہوتا ہے، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اگلے لمحے کیا قدم اٹھائے گا۔ اس کے برعکس ایک بااصول انسان جانتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانے والا شخص اکثر ندامت کے سوا کچھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے برعکس جذبات پر قابو رکھنے والا شخص اپنی عزت بچائے رکھتا ہے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے اہتمام کے سبب سماج میں اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آدمی کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جذباتیت بہادری نہیں اور صبر بزدلی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت سے آشنا کراتی ہے کہ اخلاقی قوت جسمانی قوت سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص جہالت سے مغلوب ہو کر روزہ دار سے الجھ پڑتا ہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس شخص کی جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی بجائے اپنے روزے کو حفاظت کا خیال رکھے۔ وہ اس سے لڑ پڑنے کی بجائے اس سے درگزر کرے، بلکہ اسے صاف بتا دے کہ میں روزے سے ہوں۔ سادہ سی بات ہے، تاکہ کم از کم روزہ ہی کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اپنی جہالت سے باز آ جائے۔
بلکہ یہ چیز خود اپنے لیے بھی روزہ کی حفاظت کی خاطر صبر و برداشت سے کام لینے اور جھگڑا چھوڑ دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جاہلوں سے الجھنا عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان کیا ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بھی سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، اللہ کا واقعی نیک بندہ وہ ہے جس پر اللہ کی عظمت کا احساس اس قدر طاری رہتا ہے کہ اس کی اصل فکر لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ان پر غالب آنے کی بجائے خود اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ جو اونچائی کا مقام رحمان کے لیے خاص کر کے اپنے لیے تواضع اور پستی کے مقام پر راضی ہو جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی حضور کا نام نامی مبارک آئے تو درود شریف پڑھا کریں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان عام حالات میں بھی دوسروں کے لیے سراپا سلامتی ہوتا ہے، پھر وہ روزہ کی حالت میں لوگوں کے لیے شر اور ضرر کا سبب کیسے بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائی کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں اور لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔